اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجۃ عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جہت انہ من افرادہ من دون ان یکون علیہ دلیل بالخصوص۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو کفایت الاصول کا امتحان ہو رہا ہے، جلد دوم امر ثالث سے ہم نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہم امارات کی بحث میں اجماع منقول کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اجماع منقول میں فرماتے ہیں کہ اجماع منقول جو خبر واحد کے ذریعے نقل ہوا ہو، تواتر کے ذریعے نہیں بلکہ خبر واحد کے ذریعے نقل ہوا ہو۔ فرق یہ ہے خبر میں اور اجماع منقول میں کہ خبر میں خود لفظ نقل ہوتے ہیں، گویا کہ روایت میں خود لفظ نقل ہوتے ہیں کہ قال الامام صادق مثلا الجمعۃ واجبۃ مثلا، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، تو الفاظ نقل ہوتے ہیں۔ اجماع میں یعنی اجماع کے ذریعے کہ مثلا اتفق العلماء، اجماع العلماء، کامل اجماع علی وجوب الجمعہ مثلا، تو یہ ہے۔ اب یہ اجماع اگر مثلا شیخ طوسی نقل کرتے ہیں یا سید مرتضیٰ نقل کرتے ہیں تو یہ گویا کہ خبر واحد کے ذریعے نقل ہوا ہے، ہم تک پہنچا خبر واحد کے ذریعے۔ تو روایت اور خبر اور اجماع منقول میں گویا کہ یہ فرق ہے کہ خبر منقول جو ہوتی ہے اس میں الفاظ ہوتے ہیں اور اجماع میں رائے معصوم ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے، الفاظ نقل نہیں ہوتے ہیں معصوم کے۔ اب آیا اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ کثیر علماء کے نزدیک اجماع منقول جو خبر واحد کے ذریعے نقل ہو وہ حجت ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کے، کچھ علماء کے نزدیک اجماع منقول حجت نہیں ہے اور کثیر کے نزدیک اجماع منقول حجت ہے جو خبر واحد کے ذریعے نقل ہوا ہو۔ ہاں، البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو خود خبر واحد کو یعنی کہ دلیل خاص کے ذریعے حجت سمجھتا ہے، جو خبر واحد کی حجیت کا قائل ہے اس کے نزدیک اجماع منقول بھی حجت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اجماع منقول کی حجیت کے اوپر اساساً کوئی دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بالاصل اجماع منقول کی حجیت کے اوپر مثلا کوئی دلیل ہم قائم کریں، چاہے وہ بنائے عقلا ہو، چاہے آیت نبا ہو، چاہے کوئی بھی آیت ہو یا روایت ہو، مثلا معصوم یہ کہیں کہ الاجماع حجت ہو، علیحدہ طور پہ اجماع منقول کی حجیت کے اوپر دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ اجماع منقول خبر واحد کی حجیت کا تسلسل ہے، یعنی آپ اسی میں منظم کر دیں۔ اجماع منقول جو بے خبر واحد ہوتا ہے اس کو آپ منظم کر دیں خبر واحد کی حجیت میں، کہ اگر خبر واحد کی حجیت آپ کے نزدیک ثابت ہے، چاہے بنائے عقلاء کے ساتھ ہو، چاہے آیہ نبا کے ساتھ ہو، چاہے کسی اور دلیل کے ساتھ ہو، تو اس وقت اجماع منقول جو بے خبر الواحد ہوگا وہ اس کی حجیت بھی آپ کے نزدیک ثابت ہوگی۔ تو گویا کہ کثیر وہ علماء کے جن کے نزدیک خبر واحد کی حجیت ثابت ہے، تو ان کے نزدیک اجماع منقول جو ہے نا وہ اس کی حجیت بھی ثابت ہے اور اجماع منقول بھی حجت ہے۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں من جہت انہ من افراد ہی، یعنی گویا کہ خبر واحد کے یہ افراد میں سے ہو جائے گا، یہ بھی ایک خبر واحد آپ اس کو سمجھ لیں۔ منتہا فرق یہ ہے کہ وہ خبر واحد وہ یعنی اس میں الفاظ ہوتے ہیں اور یہ اجماع منقول ایسی خبر واحد ہے کہ اس میں مضمون ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے، رائے معصوم ہوتی ہے لیکن معصوم کے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ یہ خبر واحد کے افراد میں سے ہے
تو لہٰذا یہاں پر کوئی بالخصوص یعنی دلیل خاص کے ذریعے اجماع منقول حجت نہیں ہے، علیحدہ طور پہ دلیل خاص قائم کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ خبر روایت کی حجیت کے اوپر اگر دلیل خاص قائم ہو گئی تو اجماع منقول کی حجیت کے اوپر بھی دلیل خاص قائم ہے۔ تو یہ گوئے کہ اسی کے افراد میں سے ہے، اور یہ ہے کہ حجت ہے اسی اعتبار سے کہ جس طرح خبر روایت حجت ہے۔ اسی وجہ سے مصنف فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر روایت کے افراد میں سے ہے تو اجماع منقول کے بارے میں الگ طور پہ دیکھنا یہ لازم نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ آیا اجماع منقول جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی دلیل خاص قائم ہے یا قائم نہیں ہے، چاہے وہ یعنی بنائے اوکلائی کیوں نہ ہو، کوئی ایسی دلیل کو ہم دیکھیں، لہٰذا علیحدہ طور پہ کوئی دلیل کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہے اجماع منقول کے لیے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ادلہ جو خبر روایت کو حجت قرار دے رہی ہیں آیا وہ ادلہ تام ہیں کہ تام نہیں ہیں۔ اگر وہ ادلہ تام ہوئی تو اجماع منقول بھی حجت ہو جائے گا، اگر وہ ادلہ تام نہ ہوئی تو اجماع منقول بھی حجت نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں اس مسئلے میں یعنی آیا ادلہ تام ہے یا نہیں ہے، ادلہ اس کو شامل یعنی کہ ہے یا نہیں ہے، تو تحقیق قول جو ہے نا اس سے پہلے چند امور کو مصنف بیان کرتے ہیں۔ پہلا امر مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ اجماع کے اعتبار کی جو وجہ ہے، اجماع منقول کے اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے رائے کے بارے میں ہمیں قطع حاصل ہوتا ہے۔ جب ہمیں امام علیہ السلام کی رائے کا قطع حاصل ہو گیا تو پھر اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ اجماع حجت نہ ہو، تو گویا کہ یہ وجہ ہے۔ اور اس قطع کی دلیل کیا ہے؟ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے جو ہوتی ہے اس کو کیسے ہم کشف کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، ہمیں کیسے علم ہوتا ہے، ہمیں کیسے قطع حاصل ہوتا ہے کہ یہ امام کی رائے ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں اس کی مستند جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ مجمعین میں جو اجماع کرنے والے ہیں ان میں امام علیہ السلام داخل ہیں۔ مثلا سید مرتضیٰ نے اگر اجماع ہم تک نقل کیا یا شیخ طوسی نے اجماع ہم تک نقل کیا تو وہ جو مجمعین ہیں ان میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے موجود ہیں، ان میں امام علیہ السلام موجود ہیں، تو اس وجہ سے امام علیہ السلام کی رائے کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے داخل ہونے کا ہمیں شخصاً یعنی کہ علم حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ہم عیناً نہیں جانتے، یعنی عیناً تو اس وقت ہوگا گویا کہ معصوم کے دور میں اگر مجمعین موجود ہوں تو وہاں پر امام علیہ السلام موجود ہوں، اگرچہ وہاں پر بھی عیناً ممکن ہے کہ ہم نہ جانتے ہوں، مثلا مجمعین موجود ہیں، اجماع ہے موجود، وہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ مثلا یہ 10 افراد بالفرض بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک امام ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون امام ہے، اگرچہ عیناً ہمیں معلوم نہ بھی ہو لیکن ہمیں یہ علم ہے کہ امام علیہ السلام موجود ہے۔ یا تو اس وجہ سے یعنی شخصاً امام علیہ السلام کے دخول کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا اجماع ہوتا ہے کہ جو خود گویا کہ امام میں معصوم کے دور میں گویا کہ منعقد ہوا ہو۔ لیکن اگر غیبت کے دور میں اجماع منعقد ہوا ہے تو وہاں پر تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مثلا جو علماء موجود ہیں انہوں نے جو اجماع کیا ہے ان میں آیا امام علیہ السلام بھی شخصاً ان میں موجود ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ ہمیں گویا کہ عقلاً امام علیہ السلام کی رائے کا ہمیں یہ نہیں علم ہوگا، یعنی جس نے اجماع ہم تک نقل کیا ہے گویا کہ اس کو یعنی کہ امام علیہ السلام کی رائے کا جو علم ہے وہ ایسی وجہ سے اس سبب سے اس کو علم ہے کہ جو سبب لازم ہے امام علیہ السلام کی رائے کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات حس سبب ہو سکتی ہے، یعنی حسن ایک چیز جو ہے نا وہ مستلزم ہوتی ہے کہ گویا کہ یعنی ایک چیز کے قطع کا موجب بنتی ہے، حسن ایک چیز، جیسے مثلا کہیں کہ اگر آپ 5 کو 5 سے ضرب دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے 25، تو 5 کو 10 سے اگر آپ ضرب دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے 50۔ اب یہ ہمیں عقلاً جو ہے نا یہ علم ہے کہ 5 کو 10 سے ضرب دیں تو
50 آئے گا، 5 کو 5 سے ضرب دیں تو 25 آئے گا، تو یہ اس کو مستلزم ہے، یعنی 5 کو 5 سے ضرب دینا مستلزم ہے 25 کو، 5 کو 10 سے ضرب دینا مستلزم ہے 50 کو، تو یہ ہو گیا۔ یہ ایک حصی طریقے سے ہے، اگرچہ عقلاً یعنی اس کا لازمہ عقلی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک حصی طریقے سے ہمیں وہ سبب حصی ہے، یعنی جس سے ہمیں اس چیز کا قطع حاصل ہوا ہے اور نتیجہ حاصل ہوا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ حدث سبب بنتا ہے، حدث ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں عقلاً قطع حاصل ہو جاتا ہے امام علیہ السلام کی رائے کا، حدث کے ذریعے یہ ہوتا ہے۔ اب حدث کے ذریعے یہی مصنف فرماتے ہیں وہ سبب حدث کے ذریعے ہوگا، چاہے وہ من باب لطف ہو، اس کو قید لطفی کہیں گے، چاہے عادتاً ہو چاہے اتفاقاً ہو، یعنی دوسرے اسباب جو ہیں وہ آگے بیان کریں گے مصنف، چاہے اس ذریعے سے ہو حدث، تو جس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوگا۔ مثلا شیخ طوسی جس وقت اجماع نقل کرتے ہیں تو وہ قید لطف کی بنیاد پہ گوئے کہ اجماع کو نقل کرتے ہیں، کہ اور قید لطف کی آگے وضاحت آئے گی، بہرحال اس کو کہتے ہیں یعنی اجماع لطفی، یا اس کو آپ کہیں گے قید لطفی، تو یہ ہے من باب لطف، شیخ طوسی جب اجماع کو نقل کرتے ہیں۔ اب اس وجہ سے یعنی اس قید لطف کے تحت شیخ طوسی کو قطع حاصل ہوا کہ امام علیہ السلام کی رائے اس میں موجود ہے، اور یہی امام علیہ السلام کی رائے ہے۔ یہ ہو گیا اجماع، یعنی کہ من باب الحدث ہے، حدث سے جو ہے نا، یہ حدث کے طریق سے امام علیہ السلام کی رائے کا ہمیں قطع حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح سید مرتضیٰ جس وقت اجماع مثلا نقل کرتے ہیں تو وہاں پر وہ قید لطف کے ذریعے نہیں، مثلا بعض اوقات وہ اصل کو دیکھتے ہیں کہ ایک اصل ہے اصالت البراۃ، مثلا جس طرح اصالت البراۃ، جیسا کہ آیا مضاف پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، تو اصالت مثلا یہاں پر حرمت کی طرف سے آپ اصالت البراۃ جاری کریں گے، اصالت البراۃ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم یہ کہیں گے آیا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اصالت البراۃ جاری کر کے ہم کہیں گے مضاف پانی کے ساتھ وضو کرنا حرام نہیں ہے۔ اب اس اصل ہے چونکہ اصالت البراۃ ہے، اصل ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اسی سے رائے امام بھی کشف ہوتی ہے، تو شیخ طوسی نے گویا کہ اس اصل کی بنیاد پہ مضاف پانی کے ذریعے جو ہے وہ وضو کو جائز قرار دیا، اور اس پر دلیل اجماع کو قرار دیا۔ تو گویا کہ یہاں پر جو انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ ایسا اجماع نہیں تھا کہ انہوں نے مختلف علماء کے فتاوی دیکھے، بلکہ انہوں نے اس اصل کو دیکھا کہ جب اصل اصالت البراۃ یہاں پر جاری ہوتی ہے اور اصالت البراۃ کا ہر کوئی قائل ہے تو لہذا اجماع ہو گیا، اور اسی اجماع کے ذریعے رائے معصوم کشف ہو گئی، یعنی ایک اس کو کہتے ہیں اس اجماع کو یعنی ان حدث، یعنی حدث کے ذریعے ہمیں رائے امام علیہ السلام کا قطع حاصل ہوا ہے۔ یہی فرماتے ہیں۔ اب اگرچہ فرماتے ہیں کہ یہ چاہے حدث باب لطف سے ہو یا عادتاً ہو یا اتفاقاً ہو، اگرچہ ان کے درمیان کوئی عقلی یا عادتاً کوئی ایسا ملازمہ نہ ہو، جیسے یہی مثال ہم نے دیا ہے کہ مثلا سید مرتضیٰ نے جو اجماع نقل کیا ہے کہ مضاف پانی کے ذریعے وضو کرنا جائز ہے، اور اس پر دلیل اجماع ہے، اور اس اجماع کا سبب حدث ہے، وہی یعنی اصل چونکہ ہے اصالت البراۃ یہاں پر جاری ہوگی، اور اس پر تمام علماء اصالت البراۃ کے قائل ہیں، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اصالت البراۃ کے باب میں اگر آپ اس کو لے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ کون اصالت البراۃ کا منکر ہے، لہذا اصالت البراۃ کو کوئی بھی منکر نہیں ہے، اور یہاں پر ٹھیک ہے یعنی کہ آیا مضاف پانی کے ذریعے وضو کرنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اصالت البراۃ جاری ہوتی ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن اس کا اجماع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم کہیں کہ اس پر اجماع موجود ہے کہ مضاف پانی کے ذریعے وضو کرنا جائز ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا ملازمہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اصل موجود ہو تو وہاں پر اجماع بھی موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا اگرچہ یعنی عقلاً اور عادتاً کوئی بھی بعض اوقات ملازمہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی فرماتے ہیں جیسا کہ متاخرین کا طریقہ کار دعوی اجماع میں گویا کہ یہی ہے، یعنی وہاں پر
مثلا مصنف یہی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات مثلا وہ عذر کیا پیش کرتے ہیں جب مثلا ان کو کہا جاتا ہے کہ مثلا شیخ طوسی آپ نے یہ جو اجماع نقل کیا ہے، یا سید مرتضیٰ آپ نے جو یہ اجماع نقل کیا ہے، تو فلاں شخص وہ مخالف موجود ہے اس کا، تو پھر اجماع تو نہ ہوا۔ مثلا آپ نے کہا ہے کہ مضاف پانی کے ذریعے جو ہے وضو جائز ہے، تو اس پر اجماع موجود ہے، جبکہ فلاں شخص وہ مخالف موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ مضاف پانی کے ذریعے وضو جائز نہیں ہے، تو اجماع تو نہ ہوا۔ تو وہاں پر وہ عذر کیا پیش کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ معلوم النسب ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مخالف ہے وہ امام نہیں ہے، اور جو لوگ مجمعین ہیں ان میں امام موجود ہے، تو مجمعین میں جب امام موجود ہے، وہ چاہے 10 افراد بھی ہوں، تو وہ اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ لہذا وہ جو مخالف ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ امام نہیں ہے۔ جب معلوم النسب ہے کہ وہ غیر معصوم ہے، وہ امام نہیں ہے، تو لہذا معلوم النسب کہ اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ امام ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ امام نہیں ہے، تو لہذا وہ کوئی بھی اس میں مضر نہیں ہوگا اس اجماع کے لیے۔ تو لہذا بعض اوقات وہ یہی عذر پیش کرتے ہیں۔ فاصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجت عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اجماع منقول جو خبر واحد کے ذریعے اجماع نقل ہوا ہو، خبر واحد کے واسطے سے اجماع نقل ہوا ہو، حجت، یہ حجت ہوتا ہے عند کثیر علماء کے نزدیک حجت ہے، ممن قال جو قائل ہیں بے اعتبار الخبر بالخصوص، خبر واحد کو جو دلیل خاص کے ذریعے حجت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک اجماع منقول حجت ہے۔ لیکن کس جہت سے حجت ہے؟ من جہت انہ من افراد ہی، یعنی وہ اجماع منقول کو خبر واحد کے افراد میں سے شمار کرتے ہیں۔ من دون ان یکون علیہ دلیل بالخصوص، بغیر اس کے کہ اجماع منقول کو دلیل خاص کے ذریعے وہ ثابت کریں، بلکہ وہ اجماع منقول کو خبر واحد کے افراد سے ثابت کرتے ہیں، افراد سے شمار کرتے ہیں۔ فلا بد فی اعتبار ہی، لہذا اجماع منقول کے معتبر ہونے میں اور حجت ہونے میں یہی ضروری ہے کہ من شمول ادلت اعتبار ہی لہو، کہ خبر واحد کی جو اعتبار کی ادلہ ہیں، چاہے وہ بنائے وکلا ہو، چاہے خبر آیا نبا ہو، جو اعتبار کی جو ادلہ ہیں وہ اجماع منقول کو شامل ہیں۔ یہی ضروری ہے ہم اس بات کو ثابت کریں، بے عموم یا اطلاق یا، چاہے عموم کے ساتھ ہو چاہے اطلاق کے ساتھ ہو، اگر خبر واحد کے اعتبار کی ادلہ اس کو شامل ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اجماع منقول حجت ہوگا۔ وتحقیق القول فی یستدی رسم امور، فرماتے ہیں کہ تحقیق قول، آیا ادلہ شامل ہیں کہ شامل نہیں ہیں، تو یا یہ ہے کہ اجماع منقول خبر واحد کے افراد میں سے ہے یا نہیں ہے، فرماتے ہیں اس سے پہلے چند امور کو جو ہے نا وہ بیان کرنا لازم ہے۔ الاول ان وجہ اعتبار الاجماع هو القطع برأی الامام، مصنف پہلے امر میں فرماتے ہیں کہ اجماع کے معتبر ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے امام علیہ السلام کی رائے کا قطع پیدا کرنا، کہ امام علیہ السلام کی رائے موجود ہے اجماع میں۔ ومستند القطع بھی، اور امام علیہ السلام کی رائے کے بارے میں قطع کی کیا دلیل ہے، یعنی ہم کیسے کشف کریں کہ امام علیہ السلام کی رائے جو ہے نا مجمعین میں شامل ہے؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ الحاکیت، کہ جو اجماع حاکی بن رہا ہے، جو مستند حاکیہ ہو رہی ہے، علامہ یظہر من کلماتہم، جیسا کہ حضرات جو علماء ہیں ان کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ ومستند القطع بھی، امام علیہ السلام کی رائے کے بارے میں قطع کی جو دلیل ہے جیسا کہ ان کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے، ہوا علمہ بدخولہ فی المجمعین، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام مجمعین میں موجود ہیں، اس کا ہمیں علم ہے۔ شخصاً، چاہے تو شخصاً موجود ہیں، ولم یعرف عیناً، اور عیناً ہم نہیں جانتے، یعنی جس وقت حضور امام، حضور معصوم میں اجماع ہو، مثلا ہم دیکھیں مسجد نبوی میں یا مسجد کوفہ میں، اگر وہاں پر یہ ہے کہ 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی نقطے پر اجماع کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان 10 افراد میں سے 9 افراد غیر امام ہیں اور ایک فرد جو ہے وہ امام موجود ہے ان میں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ امام ان 10 افراد میں سے کون سا ہے۔
عیناً ہم نہیں جانتے۔ یا تو اس جہت سے ہمیں مجمعین میں امام علیہ السلام کے داخل ہونے کا علم ہو تو گوئے کہ یہ اجماع میں ہمیں امام علیہ السلام کی رائے کا علم ہو جائے گا۔ او قطعہ باستلزام ما یحکی ہے، یا یہ ہے کہ ہمیں قط حاصل ہو اس بات کا کہ باستلزام ما یحکی ہے، جو اجماع ہے وہ مستلزم ہے لرائیہ ہی امام علیہ السلام کی رائے کو، جو حقی ہے، جو اجماع ہے وہ امام علیہ السلام کی رائے کو مستلزم ہے عقلاً من باب اللطف۔ اب اس استلزام کا سبب چاہے وہ لطف ہو او عادتاً، چاہے عادتاً جو ہے نا وہ کہتا ہے لطف سے، چاہے وہ اس کو اجماع لطفی کہیں گے، او عادتاً یا عادتاً اس کو مستلزم ہو، او اتفاقاً یا اتفاقاً ہو، عادتاً یا اتفاقاً کب ہوگا؟ من جہت الحدث برائیہ، مثلاً جس وقت ہمیں عادتاً جو ہے نا یعنی کہ ایک امام علیہ السلام ہمیں اتنا حدث ہو جائے کہ امام علیہ السلام کی رائے اس میں شامل ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مُلَازِمَةٌ بَيْنَهُمَا عَقْلًا وَلَا عَادَةً، اگرچہ عقلاً اور عادتاً کوئی بھی ان دونوں کے درمیان ملازمہ نہ ہو، لیکن جس طرح وہی مثال دی تھی کہ سید مرتضیٰ مثلا جب اجماع نقل کرتے ہیں تو اصل کی بنیاد پہ اجماع اس کا سبب چونکہ اصل ہے اصالت البراءت ہے، تو اب یہاں پر عادتاً چونکہ تمام علماء جب اصالت البراءت کے قائل ہیں تو اس سے حدث پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے بھی اس میں شامل ہے۔ کما ہوا طریقۃ المتاخرین، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ متاخرین کا طریقہ یہی تھا، فی دعوی الاجماع، جب وہ اجماع کا دعوی کیا کرتے تھے، جیسے شیخ طوسی ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، حیث انہم ما عدم الاعتقاد بالملازمت العقلیہ ولا الملازمت العادیہ غالباً، یعنی ایک طرف سے تو ان کو یہ اعتقاد حاصل ہوتا تھا کہ کوئی ملازمہ عقلیہ موجود نہیں ہے اور کوئی ملازمہ عادیہ موجود نہیں ہے اجماع کے درمیان، اور اس رائے امام علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی اس مذکورہ جو اجماع کا سبب ہے اس کے درمیان اور اس رائے امام علیہ السلام کے درمیان کوئی ملازمہ موجود نہیں ہے، ایک طرف سے ان کو یہ اعتقاد ہوتا تھا۔ وعدم العلم بدخول جنابی فی المجمعین عادتاً، اور ان کو یہ علم ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام خود جناب علیہ السلام اس مجمعین میں داخل نہیں ہے، یعنی امام علیہ السلام یقیناً وہ نہیں ہے اس میں۔ یحکون الاجماع کثیراً، اس کے باوجود وہ اکثر طور پہ انہوں نے اجماع کا سہارا لیا اور اجماع کو وہ حکایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ کما انہ یظہر ممن اعتذر عن وجود المخالف، جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہی یعنی کہ ان دو یعنی کہ صورتوں کے باوجود بھی کہ انہیں امام علیہ السلام کے وجود کا علم نہیں ہے، انہیں ملازمہ کے نہ ہونے کا اعتقاد ہے، اس کے باوجود بھی اجماع حکایت کرتے ہیں، جیسا کہ یہی بات ظاہر ہوتی ہے ممن اعتذر عن وجود المخالف، یعنی اس اجماع کی حکایت کرنے والے سے، مثلا سید مرتضیٰ یا سید شیخ طوسی، کہ جس وقت ان کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ فلاں مخالف موجود ہے، آپ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بأنہ معلوم النسب، وہ مخالف معلوم النسب ہے، وہ امام نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، اور یہ جو 10 افراد جو اجماع کیے ہوئے ہیں ان پہ ہمیں یقین ہے کہ ان میں امام موجود ہے، تو لہٰذا یہ مضر نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بأنہ معلوم النسب، یہ معلوم النسب ہے، انہ استند فی دعوی الاجماع الی العلم بدخولہ علیہ السلام، تو گویا کہ انہوں نے استناد یہی دیا دعوی اجماع میں کہ ہمیں علم ہے کہ امام علیہ السلام داخل ہے مجمعین میں، مثلا یہ جو معلوم النسب ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ امام نہیں ہے، اور جو اجماع کیے ہوئے ہیں 10 افراد ہمیں علم ہے کہ ان میں امام موجود ہے، تو لہٰذا یہ مخالف یہ کوئی مضر نہیں ہے اس اجماع کے لیے، کیونکہ چاہے 2 فرد بھی موجود ہو ان میں سے ایک امام ہو تو وہ اجماع حجت ہے، جو مخالف ہے اس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ امام نہیں ہے تو وہ مضر نہیں ہے اس اجماع کے لیے۔ وَمِمَّنْ اعْتَذَرَ عَنْهُ بِانْقِرَاضِ عَصْرِهِ أَنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَىٰ قَاعِدَةِ اللطف، اسی طرح وہ شخص بھی کہ جس نے یہ عذر پیش کیا عنہ، یعنی جب اس کے سامنے یہ مخالف کا سوال رکھا گیا کہ آپ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ فلاں مخالف ہیں، تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ بِانْقِرَاضِ عَصْرِهِ، کہ امام علیہ السلام بِانْقِرَاضِ عَصْرِهِ، کہ امام علیہ السلام کا چونکہ زمانہ گزر چکا ہے، انہو استند الی قاعدۃ اللطف، تو انہوں نے قاعدہ لطف کی طرف استناد دیا، انہوں نے کہا کہ گویا کہ یہ جو ہے نا قاعدہ لطف کے تحت ہمیں یقین ہے کہ امام علیہ السلام موجود ہیں ان میں۔
ہادہ مضاف الی تصریحات بذالک علی ما یشہدو، کہتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہے کہ ان کی خود باقاعدہ علماء کی تصریحات بھی موجود ہیں، آپ ان کے کلمات کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ وَرُبَّمَا يَتَّفِقُ لِبَعْضِ الْأَوْحَدِ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ تَشَرُّفِهِ بِرُؤْيَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَخْذُ الْفَتْوَى مِنْ جَنَابِهِ وَإِنَّمَا لَمْ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک اور طریقہ بھی ہے، یعنی کہ مدعی اجماع کے لیے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ لباس الاوحد، اس لیے مصنف نے اوحد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا علماء میں سے ایک آدھ آپ مثلا ایسا ممکن ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم عرفان کی وجہ سے وہ اس مرتبے تک پہنچا ہوا ہو کہ اس نے خود گویا کہ امام علیہ السلام کو دیکھا ہو اور متشرف ہوا ہو امام علیہ السلام کی رؤیت کو۔ اب چونکہ امام علیہ السلام کا اگر وہ نام لیتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو خود دیکھا اور امام علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ چیز مثلا جو ہے نا واجب ہے، تو یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، لہذا اس نے اجماع کا لفظ استعمال کر دیا اور کہا کہ اجماع موجود ہے اس پر، یعنی جبکہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا اتفاق بھی مثلا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کسی مجتہد نے وہ امام علیہ السلام کی زیارت کو خود متشرف ہوا ہو، امام علیہ السلام سے خود فتویٰ لیا ہو اور بعد میں لوگوں کے سامنے اس نے لفظ اجماع کے ذریعے نقل کیا ہو۔ لبعض دوائی الاخفاء، بعض دوائی اخفاء کی وجہ سے، وہ دوائی اخفاء یہی ہے کہ مثلا لوگوں کے سامنے جب وہ امام علیہ السلام کا نام لے کر وہ ذکر کریں گے تو لوگ قبول نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے اس نے پھر لفظ اجماع کو ذکر کر دیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔